یزید جب تخت شاہی پر بیٹھا تو اس کا سب سے اہم کام یہ تھا ان لوگوں سے بیعت لینا جنہوں نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یزید نے حاکم مدینہ ولید کے نام ایک خط لکھا جس میں لکھا ہوا تھا، حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ان کو سختی کے ساتھ بیعت کے لیے پکڑ لو اور ان سے کسی قسم کی نرمی نہ کرو یہاں تک کہ وہ بیعت کر لیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 60 ہجری 27 رجب المرجب کو مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی۔ تو ناظرین، امام آج مدینہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ حکومت حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام علیہ السلام کا مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا جانا کسی ذاتی لالچ کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اپنے نانا کا وعدہ وفا کرنے کے لیے اور اپنے جد امجد کی آغوش رحمت کی خوشبو سونگھنے کے لیے جانا پڑا، مصیبت سے پنجہ لڑانے کی خاطر، جفاؤں کا ہر تیر کھانے کی خاطر، شہادت کا گلشن سجانے کی خاطر، شہید ہو کے قرآن سنانے کی خاطر، مدینے سے نکلا نبی کا نواسا، نبی کی شریعت بچانے کی خاطر۔ تو ناظرین، مدینے سے جانے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ تو ناظرین، وہ مدینہ جو فرشتوں کی جائے نزول ہے، وہ مدینہ جہاں مرکد زہرا بطول ہے، وہ مدینہ جو مسکن رسول ہے، وہ مدینہ جس کی خاک خاک شفا ہے، وہ مدینہ جو دارالقرار ہے، وہ مدینہ جس کا چمن سدا بہار ہے، جس کا خار بھی رشک گلزار ہے، وہ مدینہ جس کی زیارت کے لیے ایمان والوں کے دل ترستے ہیں، ہر وقت جہاں رحمت کے بادل برستے ہیں۔ یہ شہر رسول اللہ کا مدینہ ہے، یہ تاج زمیں کا نگینہ ہے، یہ مقدس ترین دھرتی کا سینہ ہے، ہر مدینے کا مدینہ ہے۔ ایسے نور بھرے شہر کو چھوڑ کر جانا امام علیہ السلام کی بہت بڑی کامیابی ہے اور عالم انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو ناظرین، امام علیہ السلام نے مدینہ اپنے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے چھوڑا، اور امام علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جب بھی حق اور باطل کی لڑائی ہو تو تم ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا، چاہے کتنی بھی دشواری، کتنی ہی مشکل کیوں نہ پیش آ جائے۔ تو ناظرین، امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضہ اقدس پر حاضری دی اور زبان حال سے کہا ہوگا، امی جان، میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں دارالقرار چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور گنبد خضرا کی چھاؤں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور کربلا کی بلاؤں کو سینے سے لگانے جا رہا ہوں۔ تو کسی نے ان الفاظ کی منظر کشی کی ہے کہ خود کو تیری قربت سے مشکل ہے جدا کرنا، تیرے پاس میں آیا ہوں، چلتا ہوں دعا کرنا، کانٹوں بھری منزل ہے اور خطرات ہیں رستوں میں، پر دین محمدی سے لازم ہے وفا کرنا، پر دین محمدی سے لازم ہے وفا کرنا۔ تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر حاضری دی، اور اس کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر بھی سلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر اپنے نانا جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ تو جس رات امام علیہ السلام نے روضہ رسول پر حاضری دی تو اس رات نماز تہجد بھی وہیں پر ادا کی۔ تو نماز تہجد کے بعد آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، نیند اور بیداری کے درمیان والی کیفیت، یعنی نہ سوتے تھے نہ جاگتے تھے۔ تو اسی کیفیت کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ میں ایک بچہ سا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے اپنی گود میں لے لیا اور سینے سے لگا لیا، اور پھر مجھے اپنی آغوش میں لٹا کر میرا سر اپنے زانوے مبارک پر رکھا اور سر پر ہاتھ پھیر کر فرمانے لگے، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے کلیجے کی ٹھنڈک، بہادری اور جرت سے کام لو، ان قریب تم میرے پاس آنے والے ہو۔ امام فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں اور اسی امر پر راضی ہوں کہ مجھے ابھی لے لیجئے، اسی وقت میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا، ابھی سے آنے کا ارادہ نہ کرو، ہمت بلند رکھو بیٹا، فردوس اعلیٰ میں جو مرتبے اور درجے تیرے لیے ہیں وہ کسی اور شہید کے لیے نہیں ہیں، مگر وہ مرتبے مصیبتوں اور تکلیفوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ جب امام اس پر نور کیفیت سے نکلے تو آپ نے اپنے آپ کو عالم وجد میں پایا، نشہ شہادت میں چور اور دیدار مصطفیٰ میں مسرور، اور آپ چشم مازاغ کے نوری جام سے مخمور تھے، اور آپ کے لیے مدینہ منورہ کی جدائی کے صدموں کا طوفان تھم گیا اور نانا کی گود کا نقشہ آنکھوں میں جم گیا۔
تو مولانا عبد الرب لکھتے ہیں کہ امام پاک کا پہلے مدینے سے جانے کا ارادہ کم تھا، لیکن جب عالم خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو شہادت کے رستوں پر چلنے کا شوق اور زیادہ ہو گیا۔ اہل کوفہ کو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت سے انکار کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ رکھی، جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین مدینے سے نکل کر مکے چلے گئے ہیں اور تم امام حسین اور ان کے والد علی سے محبت کرنے والے ہو۔ اگر تم اس موقع پر ان کی مدد کرنا اور ان کے دشمن کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہو تو انہیں لکھ بھیجو کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ تو ان سب نے امام حسین کو خط لکھے اور ان خطوط کی تعداد 150 سے زائد ہے۔ کوفیوں نے امام حسین کی بارگاہ میں جو خطوط لکھے تھے ان میں یہ بار بار لکھا ہوا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے ہم سب کو ہدایت اور راہ حق پر چلا دے۔ تو اس لیے امام پاک نے حامی بھر لی اور امام علیہ السلام نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا کہ میرے سفیر کی حیثیت سے جا کر اہل کوفہ کا اور ماحول کا جائزہ لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادوں کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا سلوک کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کس طرح کربلا پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔